بطور مسلمان الحمدللہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے، وہ ہمارا مسلم ملک ہے اور جس طرح بھی ہو سکے اس کو سپورٹ کرنی چاہیے، کچھ بھی ہو جائے۔ وہ کلمہ گو ہیں اور قرآن پاک اسی چیز کے بارے میں کہتا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے درمیان مشترک چیز ہے اس کو لے لو اور اس کی بنیاد پر اکٹھے ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ مسلکی اختلاف اگر ہمارا سعودیہ کے ساتھ ہے، مسلکی اختلاف ہمارا ایران کے ساتھ ہے، مسلکی اختلاف ہمارا کسی کے ساتھ بھی ہے، وہ جب کوئی کافر ان کے ساتھ لڑے گا تو ہم تعالوا الی کلمۃ، ہم دیکھیں گے کہ کلمہ پڑھنے والا ہے تو مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کا حق بنتا ہے دوسرے کا ساتھ دے، یہاں اور بات کوئی نہیں بنتی، قرآن گواہ اس پر۔ اور پھر قرآن پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، تمہارے اوپر مسلمانوں کا، مومن کا حق ہے دوسرے مسلمان پر، کیا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ظالم ہو، حق نہیں ادا کیا۔ جب کہیں بھی مسلمان تکلیف میں ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، اللہ کو مانتا ہے، سرکار کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، کہیں بھی بستا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، حق ہے، دکھ میں ہے مدد کرو، تکلیف میں ہے مدد کرو، مشکل میں ہے مدد کرو، اور کوئی رستہ نہیں کریں گے۔ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، سن لیجیے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی مسلمان پریشانی میں ہو اور اس کی عزت پر حملہ ہو، اس کے مال پر حملہ ہو، اس کا احترام اور توقیر گھٹائی جا رہی ہو اور دوسرا مسلمان اس کی مدد نہ کرے، تو سزا مدد نہ کرنے والے کو یہ ہے، دنیا کے اندر اور حشر کے دن اللہ اس بندے کی مدد نہیں کرے گا جب اس کو مدد کی ضرورت ہوگی، اللہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا کرے گا جب اس کو مدد کی ضرورت پڑے گی۔ کہا نہیں، تیرے لیے نہیں ہے، یا اللہ میں تیرا بندہ، مولا میں تیری مخلوق، مولا میں تیرا چاہنے والا، نمازی پرہیزگار، آج مدد میرے لیے نہیں تو کیوں؟ تو جواب آئے گا، مسلمان کو تیری مدد کی ضرورت تھی اور تو نے مدد نہ کی، اور میں نے وعدہ کیا اپنے حبیب کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب پھر کسی موقع پر اس کو ضرورت ہوئی، اس کی عزت پر حملہ ہوا، تو نہ میری طرف سے اس کے لیے مدد نہیں آئے گی۔ آج پاکستان چاہتا ہے اسرائیل اس پر چڑھ دوڑے، اور اگر بھارت دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کرے تو ترکیہ ساتھ دے، جناب قطر ساتھ دے، سعودیہ ساتھ دے، ایران ساتھ دے، اور یہ مسلم ممالک ساتھ دے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان اب ایران کی مدد کرے، یہ حضور کا فرمان ہے کہ مدد کرے۔ اگر مدد نہیں کریں گے تو مشکل دور میں تمہاری مدد بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے مفکر بنتے ہیں کہ بھائی ایران کی جنگ میں پاکستان مفت کود رہا ہے، جنگ اس کی ہے، لڑ یہ رہا ہے، کیا ضرورت ہے اس کو داخل ہونے کی؟ بھائی ہم سرحدوں کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں اسلام کی، ہم بات کر رہے ہیں مسلمان کی۔ مسلمان بسے ایران میں، مسلمان بسے کابل میں، مسلمان بسے ترکیہ میں، مسلمان بسے حجاز مقدس میں، سعودیہ میں، قطر میں، یمن میں، عمان میں، کویت میں، مسلمان بسے پاکستان میں، یہ سارے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، دوسرے مسلمان کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ اگر وہ مدد کر سکتا ہے تو مدد ضرور کرے۔ اب مدد کے کچھ پہلو ہیں، مدد کے کچھ انداز ہیں۔ جس طرح کوئی بندہ سخی ہوتا ہے، چودھری ہے اور مالدار آدمی ہے، اگر وہ کسی کو 150 روپے دیتا ہے ضرورت مند کو، تو کیا دل میں آتا ہے؟ یار یہ کوئی طریقہ ہے مدد کرنے کا؟ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے تو ایک مکان بنوا دے، اللہ نے تجھے دے رکھا ہے ان کو کاروبار کر دے۔ ایک بندہ ہے جس کے پاس ٹوٹل 100 روپے ہے، اس 100 میں سے اگر کوئی 10-20 دیتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بندہ صحیح ہے یار، بیچارے کے پاس تھوڑے تھے لیکن مدد کی۔ اسی طرح حکومت کہے کہ ہم یعنی صرف مذمت کریں گے، نہ پھر مدد نہیں ہے۔ نواز شریف، شہباز شریف، جناب ہمارے جنرل آصف منیر، اور اسی طرح یہ لوگ کہے ہم اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں، یہاں مذمت نہیں ہے، یہاں مدد ان کی یہ ہے ایران کی کہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے 100% 100% ساتھ کھڑے ہو کر ہر پلیٹ فارم پر ہر جگہ کہیں کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، کوئی خفیہ نہیں، برملا۔
اب ان کو بچاؤ گے تو میں امید کرتا ہوں جب مشکل وقت تمہارے اوپر آئے گا اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا.